چیز میں عرض کروں گا، 2014 کا جو سیلاب تھا، تباہ کن سیلاب تھا پورے کشمیر میں. کم از کم آج 9 سال ہوئے اس 2014 کے سیلاب کو. 7 ستمبر کے حوالے سے پورے 9 سال ہوئے آج. جب آج بھی ہم اس سیلاب کو یاد کرتے ہیں 2014 کے حوالے سے، آج بھی ہمارا روح کانپتا ہے. اس سیلاب کے حوالے سے اتنا بڑا سیلاب تھا وہ، اتنا تباہ کن سیلاب تھا وہ. آپ دیکھیں اس ٹائم جتنے بھی سٹرکچر تھے ہمارے کشمیر کے، چاہے ہمارے روڈ تھے، چاہے ہمارے برجز تھے، چاہے ہمارے واٹر سپلائی اسکیمیں تھی، چاہے ہماری الیکٹرکسٹی سے تھی، تباہی برباد ہوا سب سٹرکچر ہمارا. اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہمارے دکاندار تھے، ہمارے ٹرانسپورٹر تھے، ہمارے ہوٹل والے تھے، ہمارے ٹھیکے دار تھے، ہمارے شکارے والے تھے، ہمارے ہاؤس بوٹ والے تھے، جتنے بھی طبقۂ فکر بزنس کے حوالے سے وہ لوگ تھے، وہ تباہی کے دہانے پہ پہنچ گئے. اس ٹائم 6 دن کے بعد جب سیلاب کو 6 دن گزر گئے تھے پورے کشمیر میں، کم از کم 6 دن کے بعد کشمیر اکنامک الائنس باہر آئی ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے. ہم دکانداروں تک پہنچے گے، ہم لوگوں تک پہنچے گے. جو ہم نے انالیسس اس ٹائم کی، جو ہمارا لاس تھا سیلاب کے حوالے سے، کم از کم 1 لاکھ کروڑ اس ٹائم سیلاب کے حوالے سے لاس تھا. جو اس ٹائم کی سرکار تھی، عمر عبداللہ اس سرکار کو ہیڈ کر رہا تھا ایز چیف منسٹر. اس کے سامنے ہمیں اپنے یہ بیان پہنچائے، چاہے پرنٹ میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، ریپرزنٹیشن کے حوالے سے. اس سرکار کو ہم نے کنوے اس ٹائم کیا، کم از کم 1 لاکھ کروڑ کا لاس ہے پورے کشمیر میں سیلاب کے حوالے سے. جب کیبنٹ میٹنگ ہوئی عمر عبداللہ سرکار کی، 40,000 کروڑ ان لوگوں نے پیکیج بنایا اس ٹائم. اس کے بعد جب دوسرا فیس آیا، اس ٹائم ان لوگوں نے 7,000 کروڑ سے اوپر وہ پیکیج بنایا سیلاب زدگانوں کے حوالے سے. آج 9 سال گزرنے کے بعد، آج 7 ستمبر ہے، آج 9 سال گزرنے کے بعد بھی ابھی ہمارے 50% سیلاب زدگان وہ ہے بیچارے، چاہے دکاندار ہیں ہمارے چھوٹے، چاہے گھر والے ہیں، چاہے ٹرانسپورٹ ہے، ٹرانسپورٹ کے لوگ ہیں، ابھی تک بھی ان کے پاس وہ پیکیج نہیں پہنچا. ابھی تک بھی ان کو ریہیبلیٹیٹ نہیں کیا گیا، ابھی تک بھی ان کو وہ پیسہ نہیں دیا گیا. ہاں، جو بڑے لوگ تھے، جو بڑے دکاندار تھے، بڑے مگرمچ تھے، ان لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کیا گیا جے کے بینک کے حوالے سے، سرکار کے حوالے سے، چاہے بجاج الائنس انشورنس کمپنی تھی، ان لوگوں نے بھی بہت مدد کیا اس ٹائم کشمیریوں کو انشورنس کے حوالے سے. مگر کم از کم 4,000 کروڑ روپیہ ان لوگوں نے پے کیا سیلاب کے حوالے سے، جو ڈیمیج رپورٹ ان کے پاس تھا، مگر وہ بھی بڑے لوگوں کے پاس پہنچ گیا. اس ستمبر کے حوالے سے 9 سال ہوئے آج 7 ستمبر کے حوالے سے اس تباہ کن سیلاب کو. آج بھی ہمارا روح کانپ رہے، آج بھی ہم پچھتا رہے. ہمارے وہ غریب لوگ جن کے پاس ابھی وہ پیسہ نہیں پہنچا، ان کا کیا خطا ہے، ان کا کیا جرم ہے. پچھلی سرکاروں نے کچھ غلطیاں کی، کچھ خامیاں کی ان سیلاب زدگانوں کے حوالے سے. میرے خیال سے آپ کے وسادت سے میں الجی صاحب کو اپیل کرنا چاہتا ہوں، آپ ان غلطیوں کو سدھاری. ابھی بھی وہ پیپر ورک سبمٹ ہے، ابھی بھی وہ ڈیمیج رپورٹ سبمٹ ہے، چاہے ڈی سی آفس ہمارے ہو، چاہے ہمارا ڈیوکام آفس ہو، چاہے ریونیو ڈپارٹمنٹ ہو، وہاں پر ابھی بھی وہ رپورٹ موجود ہے. ابھی بنانے کی ضرورت نہیں ہے. میرے خیال سے سرکار کو، اگر پچھلی سرکار نے غلطی کی، اس سرکار کو سوچنا چاہیے، ان لوگوں کو، ان سیلاب زدگانوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے ٹانگوں پہ کھڑا ہو جائے گی. یہ دلی سرکار کو بھی میں اپیل کرتا ہوں، یہ میں الجی سرکار کو بھی آپ کے وسادت سے اپیل کرتا ہوں. ابھی وہ زخم تازے ہے، ان سیلاب زدگانوں کو، زخموں کو مرہم کرنے کی ضرورت ہے. یہی اپیلیں یہاں کی الجی سرکار کو آپ کے وسادت سے میں کر رہا ہوں تاکہ وہ بھی کھڑا ہو جائے گا، ان کا بزنس کھڑا ہو جائے گا. ان کا اگر کوئی مکان نہیں، کسی کو ابھی نہیں بنا، ان کا مکان کھڑا ہو جائے گا. لہٰذا کر کے یہی اپیل ہے ہماری، کیونکہ کشمیر اکنامک الائنس نے ہر برسی اس سیلاب کے حوالے سے منائی 7 ستمبر کو. آج بھی ہم اس سیلاب کے حوالے سے آج بھی ہم افسوس کر رہے. لہٰذا کر کے یہی اپیلیں ہماری اس سرکار کو. ٹھیکے داروں کو، بیچاروں کو اس ٹائم نکالا گیا اس وقت کی سرکار نے. آپ وار فوٹنگ بیس پہ کام کیجیے، کیونکہ آج ہم ٹینڈر نہیں نکال سکے. آپ کام کیجیے کیونکہ نیٹ بیٹھا ہوا ہے، ای ٹینڈرنگ بیٹھی ہوئی ہے، موبائل بیٹھا ہوا ہے. آپ وربل آرڈرز دیجیے. جتنے بھی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے ہمارے، چاہے چیف انجینئر RNB ہو، چیف انجینئر PH ہو، کمشنر SMC ہو، چیف انجینئر ڈرینیج ہو،
چاہے چیف انجینئر اریگیشن ہو، ہر ایک نے آرڈر دیا، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو آرڈر دیا، آپ وار فوٹنگ بیس پہ یہ کام کیجیے تاکہ جتنے بھی بلڈنگیں ہماری ان کو آپ ریسٹور کیجیے، آپ پلوں کو ریسٹور کیجیے، آپ سڑکوں کو ریسٹور کیجیے۔ 2014 سے لے کے 2023 سے آج تک بھی ان ٹھیکے داروں کو نہیں پیمنٹ ہوئی۔ آپ دیکھیں یہ کتنا افسوس کا مقام ہے ہوتی تھی، کیونکہ اس ٹائم ڈیزاسٹر تھا، چیف منسٹر سیکٹریٹ میں نہیں گھس گیا اس ٹائم، اتنا بڑا ڈیزاسٹر تھا سیلاب کے حوالے سے۔ ہاں آپ اپروول، اس میں اپروول ہے، اس میں پیپر ورک ہے، اس میں ایسٹیمیٹ ہے، اس میں بلیں ہیں، کوئی فراڈ کام نہیں ہے وہاں پر۔ آپ دیکھیں اس وقت کی جو سرکار تھی آج بھی وہ ان ٹھیکے داروں کے حوالے سے بات نہیں کر رہی ہے۔ آپ دیکھیں یہ کتنا بڑا افسوس کا مقام ہے۔ اس سرکار کو بات کرنے کی ضرورت تھی، اس سرکار کو کہنے کی ضرورت تھی کام ہمارے ٹائم میں ہوا، ان ٹھیکے داروں کو آج پیسہ آپ دیجیے، مگر ان لوگوں نے زحمت نہیں اٹھائی ان پیسوں کے حوالے سے۔ لہذا کر کے آپ کے وسادت سے میں پھر الجی سرکار کو اپیل کرتا ہوں، جتنی بھی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے ٹھیکے داروں کی، کم از کم جو ہماری ٹینٹیٹو کیلکولیشن ہے، کم از کم 885 کروڑ کے قریب وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، آپ مہربانی کر کے ان ٹھیکے داروں کو یہ پیسہ چھوڑے تاکہ وہ بھی چین کی سانس لے سکے، وہ بھی جتنا بھی قرضہ ہے آؤٹ اسٹینڈنگ ہے بینک کے حوالے سے، باجی والوں کے حوالے سے، سینڈ والوں کے حوالے سے، وہ قرضہ ختم کریں تاکہ بیچارہ وہ بھی چین کی سانس لے سکے۔ یہی ہماری اپیل۔